Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all. امریکی قوم سے خطاب. صدر ٹرمپ کا ایران جنگ جاری رکھنے کا اعلان. کہا کہ اگلے 2 سے 3 ہفتے ایران پر سخت حملے کر کے انہیں پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے. کہا کہ ایران جنگ کا مشکل حصہ مکمل ہو چکا, اب ایران خطرہ نہیں رہا. ایران پر حملے کے بنیادی مقاصد پورے ہو گئے. بیلسٹک میزائل اور ایٹم بم بنانے کی صلاحیت ختم کر دی. جنگ مکمل کرنے کے قریب ہے. امریکی صدر نے کہا ہے کہ ہمیں مشرق وسطیٰ کے تیل سمیت ان کی کسی چیز کی ضرورت نہیں, نہ آبنائے ہرمز کی کوئی ضرورت ہے. تنازع ختم ہوگا تو آبنائے ہرمز قدرتی طور پر کھل جائے گی. ان کا مشورہ ہے کہ تیل امریکہ سے خریدیں, ہمارے پاس تیل بہت ہے. دوسرا مشورہ ہے ہرمز جائیں, اسے حاصل کریں اور استعمال کریں. اسرائیل, سعودی عرب, قطر, UAE, کویت اور بحرین عظیم ممالک ہیں, انہیں نقصان پہنچنے یا ناکام ہونے نہیں دیں گے. امریکی عوام کو تسلی دی کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ عارضی ہے. یہ ایران کے آئل ٹینکروں اور پڑوسیوں پر حملوں کی وجہ سے ہیں, جن کا تنازع سے کوئی لینا دینا نہیں. دعویٰ دہرایا کہ ایران سے مذاکرات جاری ہیں. ایران جنگ کے مقاصد حاصل ہو چکے تو واضح نہیں کہ مزید کیا حاصل کرنا باقی ہے. آسٹریلین وزیر اعظم کا ٹرمپ کی تقریر پر تبصرہ. اینتھنی البنیز نے کہا ہے کہ واضح نہیں کہ اب اس جنگ کا آخری مرحلہ کیسا ہوگا. ٹرمپ کی امریکی قوم سے خطاب پر فرانسیسی خبر ایجنسی کی تنقید. کہا کہ مقبولیت میں کمی آئی تو ٹرمپ نے ایسے میں قوم کو یہ بتایا کہ امریکہ فتح کے قریب ہے. تیل کی قیمتوں سے پریشان امریکیوں کو ٹرمپ نے یہ وضاحت کی کہ 28 فروری کو جنگ شروع کیوں کی تھی. 1 ماہ بعد قوم کو بتایا کہ فتح کے قریب ہیں. یہ وہ ریمارکس ہیں جنہیں وہ پہلے بھی سوشل میڈیا اور مختلف انٹرویوز میں کہتے رہے. ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کا مقصد ایران کو ایٹم بم حاصل کرنے سے روکنا ہے, مگر یہ ایسا امکان ہے کہ جس کے بارے میں اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے اور بہت سے مبصرین رد کر چکے ہیں. 19 منٹ کے خطاب میں ٹرمپ نے اپنی کامیابیاں بتائیں, مگر ادھر ایران نے رد عمل میں آبنائے ہرمز بند کر دی جو جنگ سے پہلے کھلی تھی. ایران جنگ جاری رکھنے کے اعلان کے بعد عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں اضافہ. برینٹ خام تیل کی قیمت 4% اضافے سے $105.55 فی بیرل ہو گئی. WTI کی قیمت 3% اضافے سے $103 فی بیرل ہو گئی. ایران نے کسی کو سیز فائر کی کوئی درخواست نہیں دی. نقصانات کے ازالے تک جنگ جاری رکھیں گے. ایرانی وزیر خارجہ کا 2 ٹوک موقف. ٹرمپ کے خطاب سے پہلے جاری بیان میں کہا ہے کہ ایران سے منسوب 5 نکاتی مبینہ منصوبہ قیاس آرائی کے سوا کچھ نہیں. امریکی حکومت خلیجی ریاستوں کو انسانی شیلڈز کے طور پر استعمال کر رہی ہے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے. پاکستان سمیت ثالثوں کے ذریعے پیغامات موصول ہوئے ہیں. ادھر سینئر ایرانی ذرائع کا کہنا ہے کہ ثالثوں نے منگل کو ایران سے رابطہ کر کے سفارتکاری جاری رکھنے پر گفتگو کی. عارضی جنگ بندی کی بات چیت نہیں ہوئی. ایران جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے ضمانت شدہ سیز فائر کا مطالبہ کر رہا ہے. ایران سے جنگ بندی کے لیے امریکہ کے نائب صدر JD وینس متحرک ہو گئے. ایران تنازع پر پاکستانی ثالثوں سے رابطہ کر لیا. برطانوی خبر رساں ایجنسی کے ذرائع کے مطابق JD وینس نے ثالثوں کے ذریعے ایران کو امریکی صدر کا پیغام بھجوایا کہ وہ کچھ امریکی مطالبات پورے ہونے پر جنگ بندی پر بات کرنے کو تیار ہیں. مطالبات میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا بھی شامل ہے.
ٹرمپ کی مذاکراتی ٹیم میں جے ڈی وینس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ مارکو روبیو، اسٹیو وٹکاف اور جیرارڈ کشنر شامل ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان سمیت ثالثوں کے ذریعے پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ ادھر سینئر ایرانی ذرائع نے کہا ہے کہ ثالثوں نے منگل کو ایران سے رابطہ کیا تو سفارتکاری جاری رکھنے پر گفتگو کی۔ عارضی جنگ بندی کے لیے ثالثوں کے ذریعے کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ ایران جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے ضمانت شدہ سیز فائر کا مطالبہ کر رہا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق ایران سمجھتا ہے کہ جنگ میں پوزیشن مضبوط ہے، لہٰذا امریکی مطالبات ماننے کی ضرورت نہیں۔ ایرانی امریکہ پر اعتماد کے لیے تیار نہیں، سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ سنجیدہ نہیں۔ ایران نے جنگ بندی کے اعلان کے بعد ہتھیار نہ ڈالے تو امریکہ کے لیے صورتحال پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا میری مقدم نے ایران سے مذاکرات کی امریکی خواہش پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا کہ اگر مذاکرات کی نیت ہے تو خطے میں فوجی کارروائیاں کیوں جاری ہیں؟ کیا مذاکرات کا نیا موقع دوبارہ حملے کی تیاری کے لیے وقفہ ہے؟ ایران پرانا فارمولا حملہ، جنگ بندی، مذاکرات، پھر حملہ مزید قبول نہیں کرے گا۔ کیا کوئی یقین دہانی ہے کہ یہ سلسلہ دوبارہ نہیں دہرایا جائے گا؟ کیا ثالث امریکہ کی ضمانتوں پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ ایرانی سفیر نے کہا ہے کہ عالمی برادری غور کرے کہ بار بار وعدہ خلافی کون کر رہا ہے؟ آخر کیوں معاہدے ٹوٹتے ہیں؟ کیا یہ حکمت عملی ہے یا اعتماد کا بحران؟ ایران کی امریکی شہریوں سے کوئی دشمنی نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکی عوام کے نام خط، لکھا کہ ایران نے کبھی جنگ کا آغاز نہیں کیا۔ ایران نے مسلط کی گئی جنگوں کا بہادری سے جواب ضرور دیا ہے۔ امریکہ اس جارحیت میں اسرائیل کے نمائندے کے طور پر شامل ہوا۔ اسرائیل ایران کو خطرہ بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ فلسطینیوں کے خلاف اقدامات سے توجہ ہٹا سکے۔ اسرائیل اب ایران جنگ کو امریکہ کے آخری فوجی اور ٹیکس دہندہ کے خرچ تک لے جانا چاہتا ہے۔ ایران نے مذاکرات کیے، معاہدہ کیا اور اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کیں۔ مذاکرات کے دوران ہی 2 مرتبہ جارحیت کرنے کے فیصلے امریکی حکومت کے تھے۔ ایران کو خطرہ بنا کر پیش کرنا طاقتور قوتوں کے سیاسی اور معاشی مفادات کا نتیجہ ہے۔ ان طاقتوں کا مقصد اسلحے کی صنعت جاری رکھنا اور اسٹریٹجک منڈیوں پر کنٹرول قائم کرنا ہے۔ ایران کو خطرے کے طور پر پیش کرنا تاریخی حقائق کے منافی ہے۔ ایران انسانی تاریخ کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ ایران نے جدید تاریخ میں کبھی بھی جارحیت یا تسلط پسندی کا انتخاب نہیں کیا۔ اہم انفراسٹرکچر پر حملہ در حقیقت ایرانی عوام کو نشانہ بنانا ہے۔ ایسے اقدامات کے اثرات ایران کی سرحدوں سے آگے تک پھیل جاتے ہیں۔ امریکی عوام غلط معلومات کے نظام سے آگے نکلیں، ان لوگوں سے بات کریں جو ایران جا چکے ہیں۔ ایران کا متحدہ عرب امارات میں 37 امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی آئل ٹینکر کو خلیج فارس میں نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ۔ ایران اور حزب اللہ کے اسرائیل پر جوابی حملے۔ تل ابیب سمیت مختلف علاقوں میں میزائل گرنے سے مکانات اور گاڑیوں کو نقصان۔ خطرے کی سائرن سن کر بنکرز کی طرف دوڑنے والے 6 اسرائیلی آبادکار بھگدڑ میں زخمی، 1 ہلاک، بنکرز کو بھی نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج کے رات تہران پر شدید حملے، سرکاری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران کے سابق وزیر خارجہ کمال قرازی تہران پر حملے میں شدید زخمی، اہلیہ شہید ہو گئیں۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکہ مشرق وسطیٰ میں A-10 لڑاکا طیاروں کے بیڑے کو دگنا کر رہا ہے۔ کویت نے کہا ہے کہ 24 گھنٹوں میں 15 ڈرون اور 3 کروز میزائل مار گرائے۔ لیبنان میں اسرائیلی فوج اور حزب اللہ کے درمیان جھڑپیں جاری۔ اسرائیلی فوج کی 24 گھنٹوں میں مزید 48 اسرائیلی فوجی زخمی ہونے کی تصدیق۔ لیبنان میں 2 مارچ سے اب تک 10 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 309 زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کے غلط اندازوں کی بنیاد پر امریکہ جنگ میں شامل ہوا اور اب ایران پر مطالبات تھوپنے اور طاقت کا استعمال کرنے کے لیے بات چیت کا دکھاوا کر رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا مصری اخبار کو انٹرویو، کہا کہ امریکی سفارتکاری پر اب دنیا میں کوئی بھی بھروسہ نہیں کرے گا۔
ایرانی عوام بھی پہلے تجربے کے بعد اب امریکہ سے بات چیت پر تیار نہیں. ایران کے مناب گرلز اسکول پر حملہ سفاکانہ امریکی حملوں کی صرف ایک مثال ہے جس میں 170 طالبات اور اساتذہ شہید ہوئے. امریکی صدر ٹرمپ کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر گفتگو. ایران جنگ پر تبادلہ خیال. امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے سعودی ولی عہد کو ممکنہ جنگ بندی مذاکرات کے بارے میں آگاہ کیا. امریکی صدر نے اماراتی صدر سے بھی فون پر بات چیت کی. سعودی وزیر خارجہ کی کویتی ہم منصب سے ملاقات. علاقائی امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے اقدامات اور پیش رفت پر تفصیلی گفتگو. رکن ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل محسن رضائی نے کہا ہے کہ پوری دنیا بھی جمع ہو جائے تو آبنائے ہرمز کو نہیں کھول سکتی. کسی بھی جہاز کو آبنائے ہرمز میں داخل ہو کر دوسری جانب نکلنے میں 7 سے 8 گھنٹے لگتے ہیں. اس لیے ایران کا آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول قائم رہے گا. ایران آبنائے ہرمز کو بند کر سکتا ہے. نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے آئندہ ہفتے امریکہ کا دورہ کریں گے. ترجمان نیٹو کے مطابق مارک روٹے طویل عرصے سے طے شدہ دورے پر اگلے ہفتے واشنگٹن جائیں گے. واضح رہے کہ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ امریکہ کو نیٹو سے نکالنے پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں. ناسا راکٹ آرٹیمس 2 فلوریڈا سے تاریخی مشن پر روانہ ہو گیا. مشن 50 سال بعد انسانوں کو دوبارہ چاند کے قریب لے جائے گا. 4 خلابازوں پر مشتمل عملہ 10 روزہ مشن میں تقریباً 6,85,000 میل کا سفر کرتے ہوئے چاند کے گرد چکر لگائے گا اور زمین پر واپس آئے گا. مشن لینڈنگ نہیں کرے گا. برطانوی وزیر اعظم کا رواں ہفتے یورپی شراکت داروں کے ساتھ آبنائے ہرمز کھولنے پر غور کے لیے اجلاس کا اعلان. کہا کہ ایران جنگ ان کی جنگ نہیں ہے. برطانیہ کسی صورت اس جنگ میں شامل نہیں ہوگا. برطانیہ کو ایران جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے. صدر ٹرمپ کے نیٹو سے متعلق بیان پر کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ نیٹو دنیا کا واحد سب سے مؤثر فوجی اتحاد ہے. ایران کی دارالحکومت تہران میں پاکستان شکریہ کے نعروں کی گونج. ولی اثر چوک پر مظاہرین کا پاکستانی سب سے لالی پرچم اٹھا رکھے تھے. پلے کارڈز پر درج تھا پاکستانی عوام کی محبت ایران نہیں بھولے گا. تہران کی ریلیوں میں صدر مسعود پزشکیان اور وزیر خارجہ عباس اراغچی کی بھی شرکت. ایران کے صدر کے ساتھ شہریوں نے سیلفیاں بنائیں. وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ عوام کی ہمت دیکھ کر انہیں حوصلہ ملتا ہے. سعودی عرب کی خطے میں کشیدگی ختم کرانے کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف. اسلام آباد میں تعینات سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے کہا ہے کہ پاکستان کے ذمہ دارانہ موقف دانش مندانہ سفارتکاری کو سراہتے ہیں. خطے میں استحکام سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. سعودی عرب سمیت خلیجی ملکوں پر حملے شدید تشویش کا باعث ہیں. جارحانہ اقدامات خود مختار ریاستوں کے خلاف بلا جواز جارحیت ہیں. حملے عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں. حملوں میں قیمتی جانی نقصان ہوا. رہائشی علاقوں، شہری تنصیبات اور ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا. انسانی اصولوں پر قائم رہنا ہی امن و سلامتی کے تحفظ کا بہترین راستہ ہے. کوئٹہ میں تیز ہوا کے ساتھ موسلادھار بارش. چمن، قلعہ عبداللہ، زیارت سمیت بلوچستان کے شمالی علاقوں میں طوفانی بارش اور یالہ باری. سیب، خوبانی، چیری، بادام، انجیر، آلوچے اور انار کے باغات کو نقصان پہنچا. ہرنائی، چمن، قلات، سوراب اور دیگر علاقوں میں سیلابی صورتحال. رابطہ سڑکیں بند، گاڑیاں ریلوں میں بہہ گئیں. تحصیل گلستان میں مسافر وین اور ٹرک پانی میں بہہ گیا. 12 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا. ہرنائی میں ریلے میں پھنسی گاڑی میں سوار افراد نے چھلانگ لگا کر جان بچائی. 6 ٹرک بھی سیلابی ندی میں پھنس گئے. بولان اور باجوڑ میں آسمانی بجلی اور مکان کی چھت گرنے سے خواتین بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق. خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بارش. بھکر میں بارش سے کمرے کی چھت گر گئی. خاتون جاں بحق، بچہ زخمی. کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں آج سے 3 اپریل کے دوران بارش کا امکان. الرٹ جاری. وزیر اعظم شہباز شریف کی فائنانس ڈویژن کو پیٹرول اور ڈیزل پر عائد لیوی کا معاملہ IMF کے ساتھ اٹھانے کی ہدایت.
سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF سے بات کی جائے گی کہ پیٹرولیم قیمتوں میں کسی ممکنہ رد و عمل کو موجودہ لیوی کے ذریعے متوازن کر کے اس کے عوام پر اثرات کم کیے جا سکیں۔ ایران جنگ کے باعث عالمی سطح پر پیٹرولیم کی بڑھتی قیمتوں کا بوجھ عوام پر پڑنے سے روکا جا سکے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی IMF کی شرائط کا حصہ ہیں۔ حکومت پہلے ہی ایندھن کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے 129 ارب روپے کی خطیر سبسڈی خرچ کر چکی ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ عوام کو پیٹرولیم صنعت کی بڑھتی عالمی قیمتوں کے اثرات سے بچانے کے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ ذرائع کے مطابق حکومت ایسے آپشنز کا جائزہ لے رہی ہے جن کے ذریعے تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافے کا بوجھ پاکستانی عوام پر منتقل ہونے سے روکا جا سکے۔ پنجاب میں سکولز، کالجز اور یونیورسٹیاں بھی ہفتے میں 4 دن کھلیں گی۔ پیر سے جمعرات تک کلاسز ہوں گی۔ جمعے کو تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ ماڑی انرجیز اسپن وام 1 وزیرستان بلاک سے گیس کی پیداوار کا آغاز۔ گیس فیلڈ سے یومیہ 4 کروڑ مکعب فٹ گیس سوئی ناردرن سسٹم میں شامل۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ عالمی مشکلات کے باوجود ملک میں انرجی سپلائی چین بحال رکھی۔ پاکستان بہت ہی چیلنجنگ وقت سے گزر رہا ہے۔ عالمی سطح پر کھاد کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود پاکستان میں قیمت مستحکم ہے۔ پشاور میں پولیس چوکی پر دستی بم حملہ، 5 پولیس اہلکار زخمی۔ جوابی کارروائی میں حملہ آور فرار ہو گئے۔ لکی مروت میں سبزی منڈی سرائے نورنگ کے قریب پولیس کی گاڑی پر IED دھماکہ، 4 پولیس اہلکاروں سمیت 9 افراد زخمی۔ لاہور کے DHA فیز 5 کے 7 کوارٹر میں آگ لگنے سے 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ بچوں کی عمریں 3 اور 5 تھیں۔ فرانسیسی صدر میکرون کی ٹوکیو میں جاپان کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ فرانس اور جاپان کا جنگ بندی اور آبنائے ہرمز میں آزادانہ جہاز رانی کا مطالبہ۔ جاپانی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مشرق وسطی کشیدگی میں فوری کمی کی ضرورت پر اتفاق کیا ہے۔ محفوظ آبی گزرگاہوں اور اشیاء کی مستحکم ترسیل پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں انسانی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ UN انسانی حقوق کونسل کی شمالی کوریا سے متعلق قرارداد قابل مذمت ہے۔ شام کے متعدد شہروں میں اسرائیل مخالف مظاہرے۔ شامی شہریوں کا اسرائیل کے فلسطینی قیدیوں کو پھانسی دینے کے متنازع قانون پر احتجاج۔ حلب اور دارا میں شامیوں کے فلسطینیوں کے حق میں نعرے۔ لندن میں یہودی کمیونٹی کی ایمبولینسوں کو آگ لگانے کے الزام میں مزید 3 افراد گرفتار۔ 17 سے 20 سال کے افراد مختلف مقامات سے گرفتار کیے گئے۔ میٹ پولیس کے مطابق 23 مارچ کو پیش آئے واقعے کے 2 ملزمان گرفتاری کے بعد ضمانت پر ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں ایرانیوں کی رہائشی سٹیٹس سے متعلق دعوت درست نہیں۔ اماراتی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امارات ایرانی کمیونٹی کو متنوع سماجی ڈھانچے کا لازمی حصہ سمجھتی ہے۔ اماراتی ایئر لائن نے کہا تھا کہ ایرانیوں کو انٹری اور ٹرانزٹ کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایک اور اماراتی ایئر لائن نے کہا تھا کہ گولڈن ویزے کے حامل ایرانی اس پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ انڈونیشیا کے شمالی مولوکا سمندری علاقے میں 7.8 شدت کا زلزلہ۔ زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کے مرکز سے 1000 کلومیٹر کے اندر سونامی کا خطرہ۔ انڈونیشیا، فلپینز اور ملیشیا کے ساحلوں کے ساتھ سونامی لہروں کا امکان ہے۔ آج آٹزم سے آگاہی کا دن۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہر سال 2 اپریل کو آٹزم سے متعلق آگاہی اور متاثرہ افراد کے حقوق کا دن منایا جاتا ہے۔ اس سال یہ دن آٹزم اور انسانیت، ہر انسان قابل قدر ہے کے عنوان کے تحت منایا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے سینٹر آف ایکسیلنس فار آٹزم کا دسمبر 2025 میں سنگ بنیاد رکھا۔ یہ مرکز 1 سال کی قلیل مدت میں مکمل ہو جائے گا۔ صوبائی حکومتیں بھی آٹزم کے متاثرین کی بہتر نگہداشت، تعلیم و تربیت کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہیں۔ وزیر اعظم کا خصوصی صلاحیتوں کے حامل بچوں کے والدین، اساتذہ اور خدمت گزاروں کا خراج تحسین۔
HBL PSL میں ملتان سلطانز نے حیدرآباد کنگز مین کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا. ملتان سلطانز کے صاحبزادہ فرحان 57 گیندوں پر 106 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. حیدرآباد کنگز مین نے پہلے کھیلتے ہوئے 5 وکٹ پر 225 رنز بنائے تھے. معاذ صداقت اور شرجیل خان نے نصف سینچریاں سکور کیں. ملتان سلطانز نے ہدف 8 گیندوں قبل حاصل کر لیا. ایونٹ میں آج اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹر سے ہوگا. دوسرے میچ میں راول پنڈیز کی ٹیم کراچی کنگز کا سامنا کرے گی. میچ جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکرو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں. اور یورپین انڈر 21 چیمپئن شپ کوالیفائنگ کے فٹ بال میچ میں بوسنیا کے کھلاڑیوں کا اسرائیلی ٹیم سے ہاتھ ملانے سے انکار. ہنگری میں کھیلے گئے میچ کے آغاز پر اسرائیلی کھلاڑی بوسنیا کے پلیئرز کے آگے ہاتھ بڑھا کر ان کے منہ تکتے رہ گئے. بوسنیا کے کھلاڑیوں نے ہاتھ نہیں ملایا. بوسنیا اور اسرائیل کے درمیان میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا.